علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات، چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ طور پر دوسروں کی برائی اچھالنے سے منع فرمایا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تبارک و تعالی اعلانیہ بری بات کو ظاہر کرنا اسے پسند نہیں فرماتے۔ گویا کہ کسی بھی آدمی کی برائی یا عیب کا پتہ چل جائے تو اس کو لوگوں میں نشر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا، اس کی اہانت کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ من ستر اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ، یا بعض روایت میں من ستر عورت اخیہ، جو اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو دنیا میں بھی ظاہر کریں گے، اور اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ لہٰذا انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے جائیں۔ یہی غیبت بھی کہلاتی ہے۔ ذکروں کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ان الفاظ میں تذکرہ کریں جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے، اور غیبت سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ الا من ظلم، ہاں ایک شکل میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر انسان مظلوم ہے اور اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے یا اپنے ظلم میں انصاف لینے کے لیے اگر وہ کسی کے سامنے جا کر کوئی بات ذکر کرتا ہے تو ایسا کرنے کی اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں ایک بندے نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اور زمانہ جاہلیت میں زہار جو ہے وہ طلاق کے قائم مقام ہوتا تھا کہ طلاق ہو گئی۔ وہ بیوی جو ہے وہ نبی علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی کہ میرا کیا قصور ہے، میرے خاوند نے اگر کوئی غلط جملہ بولا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مکالمہ ذکر کیا، اور اس عورت کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تو نے اپنے شوہر کی برائی کو کیوں بیان کیا، اس لیے کہ وہ عورت مظلوم تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی، اس کا پڑوسی جو تھا اس کو تنگ کرتا تھا، تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی، یا رسول اللہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ آپ نے اسے صبر کرنے کی تلقین فرمائی، وہ پھر دوبارہ آ گیا، دوسری مرتبہ پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، وہ تیسری مرتبہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تو اپنا سامان گھر سے نکالو اور باہر سڑک پہ رکھ دو۔ اس نے سامان نکالا اور سڑک پہ رکھ دیا۔ قریب سے گزرنے والے اس سے ہر بندہ ہی پوچھتا کیا ہوا، وہ کہتا میرا پڑوسی جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے، میں نے سامان باہر نکال۔ وہ ہر کوئی گزرتا اور لان تان کرتا اور اس کو ملامت کرتا اور گزر جاتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، وہ آدمی خود ہی آیا اور اسے منت اللہ کیا اور معافی مانگی اور کہا اپنا سامان گھر میں رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مظلوم آدمی اپنے انصاف کے لیے کسی کے پاس اپنی کوئی بات ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن ایک آدمی کو ویسے ہی کسی کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے تو انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس پہ پردہ ڈالے، اور علیحدگی میں تنہائی میں جا کر اس کو سمجھائے کہ آپ کی یہ بات، آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور عیبوں پہ پردہ بھی پڑ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، بالخصوص یہودیوں کا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ یہودی آپ سے، عیسائی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے ان کے اوپر کوئی کتاب نازل کر دو، اگر کتاب نازل کرو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر کتاب نازل نہیں کرو گے تو ہم نہیں ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے اس سے بھی بڑے سوال کیے تھے۔ آپ کو تو یہ چھوٹا سا ہی معاملہ کہا ہے نا کہ کتاب لے کر آؤ، موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت بڑی بات کہی تھی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہیں لیتے، ہمیں پہلے اللہ دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کڑک کا اور بجلی کا عذاب نازل کیا اور ان کو گرفتار کر لیا، پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا، لیکن یہ پھر باز نہیں ہے۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، آگے چل کے کہا بچڑے کو معبود بنا لیا، کہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے اس پہ پکڑ فرمائی، پھر باز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا،
لیکن یہ ہفتے کے دن جو ہے وہ گڑھا کھود کر مچھلیاں اس میں جمع کر لیتے اور اتوار کے دن گرفتار پکڑ لیتے ان کو. کہا اس میں بھی انہوں نے نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بیت المقدس میں جو ہے قولوا حطۃ نغفر لکم، اور سجدے کی حالت میں حطۃ کہتے ہوئے جا گزر جاؤ. یہ سجدے میں جانے کی بجائے اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے جو ہے وہاں پہ داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے حنطۃ کہا. اور پھر مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود و نصارہ کی باتوں سے آپ گھبرائیے نہیں. یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کام کرتے رہے. ان کی سرشت میں اور ان کی عادت میں یہ لکھ رکھا ہے، یہ نبیوں کی مخالفت ہی کرتے ہیں. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو تنگ کیا اور طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ چھوڑے ہیں. لہٰذا ان کی باتوں کا برا محسوس نہ کیجیے، آپ اپنے کام میں جو ہے وہ لگے رہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عمل کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ تردید کی. گویا کہ یہ قول یہودیوں کا ہے. یہودیوں نے کہا، قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور سولی پہ بھی نہیں لٹکایا. یہ صلیب بنائی ہوئی عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے پیچھے لگ کر کہ یہودیوں نے کہہ دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیا اور انہوں نے مان لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک جو ہے اس کو اتاریں گے. جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس امت میں آ کر جو ہے وہ عدل و انصاف کو جو ہے وہ بھریں گے اور دشمنوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور فتنے جو ہے وہ ختم کریں گے. کہا اہل کتاب میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے گا. یہ بعد میں آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. لہٰذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا، نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا، شہید کر دیا، یہ ان کا جھوٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پہ بھی رد کیا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم کو کہا، کبھی ان اللہ ثالث ثلاثہ کہا. اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، لوگو اللہ کو تین نہ بناؤ، اللہ ایک ہی ہے. یہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام دونوں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، دونوں مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا تم تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. یاد رکھو یہ قرآن مجید میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں بات کہے گی. اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو ہلاک کر دے تو کون بچائے گا؟ تم میں سے کون ہے جو آگے آنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مخلوق ہیں، مریم علیہ السلام جو ہے وہ مخلوق ہیں. لہٰذا تمہارا یہ تین کہنا جو ہے یہ غلو ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر جو ہے وہ غلو نہ کرو. اور آج ہماری امت میں بھی بہت سارے لوگوں نے پیروں فقیروں کو، علماء کو، فقہا کو بہت کچھ بنا دیا. اولیاء کو نبیوں کا رتبہ دے دیا اور نبیوں کو جو ہے وہ اللہ والا رتبہ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نان، دین کے اندر غلو نہ کرو، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو. قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک. نہیں ہم نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بشر نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے. نبی علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ کا جشن منایا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جشن کون مناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولادت کب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ولادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دادا پردادا کوئی بھی رشتہ دار نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور انبیاء سارے کے سارے مخلوق ہیں. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں اعلیٰ اور افضل مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی جانب وحی کی کما اوحینا الی نوح والنبیین من قبلہ والنبیین من بعدہ، ہم نے اسی طریقے سے وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور اس کے بعد میں آنے والے دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ کیا. کسی کے پاس بھی کتاب نہیں، کسی کے پاس بھی کتاب نہیں. انبیاء علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے اور کتابی شکل میں کتاب نہیں دی جاتی. آج دنیا کے بہت سے لوگ جو ہے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی لہٰذا ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے کتنے ہی انبیاء کسی کو بھی کتاب نہیں تھی.
وہی جو وہی ہم اس کو بھیجتے تھے وہ زبانی کلامی لوگوں کو پہنچاتے تھے، اسی کا ان لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ لہٰذا جو وہی نبی بات کرتا ہے وہ حجت ہے، لکھا ہوا ہونا جو ہے یہ حجت نہیں ہوتا، نہ ہی جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر لکھ کر پیش کر دے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ لکھ کر پیش کرے تب بھی صحیح ہے۔ آپ دکان پہ سامان لینے جاتے ہیں، کبھی آپ پرچی پر لکھ کر لے جاتے ہیں اور دکاندار کو دے دیتے ہیں یہ سامان ہم کو چاہیے، کبھی آپ زبانی کلامی اس کو لکھا دیتے ہیں، کبھی دکاندار نے کہا نہیں لکھ کر لاؤ، میں سامان نہیں دوں گا جب تک تم لکھ کر نہیں لاتے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ لکھنا بھی اچھی بات ہے، نہ لکھا ہوا ہو تو تب بھی بات چل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی اسی طرح کی جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد میں آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ انبیاء تو صرف 4 ہیں نبی جن کو ہم نے کتابیں دی، باقی کسی کو بھی کتاب نہیں دی۔ لہٰذا کتاب کا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی سچا ہے اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ نبی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمانداروں کو اپنے وعدے اور عقد پورا کرنے کا حکم دیا۔ جو بھی کسی کے ساتھ عقد طے کر لو، معاملہ کر لو، تم آپس میں طے کر لو، اس کو پورا کرو، اپنی زبان پہ پکے رہو۔ مومن اپنی زبان سے نہیں پھرا کرتا، لیکن آج کون ہے وہ مسلمان ہی کیسا ہے جو اپنی زبان پہ قائم رہ جائے؟ آج مسلمان کا یہ جو ہے وہ رویہ ہے کہ اس کے پہچاننے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا، ابھی کچھ کہتا تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہتا ہے، بات کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، مکر جاتا ہے۔ کہا یہ تو منافق کی نشانی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کا ذکر کیا کہ بہیمۃ الانعام، جانور اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے حلال کیے۔ پھر اس کے بعد حرام جانوروں کا تذکرہ کیا، لوگوں مردار حرام، خنزیر حرام ہے، اور شراب حرام ہے، اور اسی طریقے سے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، پہاڑ سے نیچے گر کر جانور مر جائے وہ حرام ہے، جانور سینگوں سے ایک دوسرے کو مار دیں تو وہ حرام ہے، کسی جانور کے اوپر چوٹ لگ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے بے شمار جانوروں کا ذکر کیا، آخر میں ذکر کیا الا ما ذکیت، وہ جانور جس کی روح موجود ہو اور آپ اس کو ذبح کر لیں وہ تمہارے لیے حلال۔ لہٰذا جانور اگر مر رہا ہے اسے ذبح کر لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اگر ذبح نہ کیا جائے کسی بھی وجہ سے مر جائے تو وہ جانور حلال نہیں۔ مشرکین مکہ یہی عجیب و غریب قسم کا اعتراض کیا کرتے تھے، مسلمانوں تم کیسے مسلمان ہو؟ جس جانور کو اللہ مارتا ہے تم کہتے ہو وہ حرام ہے، اور جس جانور کو تم خود مارتے ہو اس کو کہتے ہو حلال۔ یہ دشمنان دین کے اعتراضات ہوتے اس طرح کے، جس جانور کو اللہ نے مار دیا اس کو تم نے حرام کہہ دیا، یعنی جو اپنی طبی موت مر گیا، اور جس کو تم نے ذبح کر لیا چھری کے ساتھ تم نے خود مارا ہے تم کہتے ہو اس کو حلال ہو گیا، یہ حلال ہو گیا۔ حالانکہ کتنی سیدھی سی بات ہے کہ جانور جو مرتا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے، اس کا خون جسم میں رک جاتا ہے اور اس میں بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ گوشت انسان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور جب ذبح کر لیا جاتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، انسان کی صحت کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جانور کو جو ہے وہ حلال قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا لوگوں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہود و نصارہ اگر وہ کھانا پکائیں تو ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ جانور جو ہے وہ صحیح اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہو۔ اگر انہوں نے بجلی کے ساتھ ذبح کیا ہے یا گردن مروڑ کے ذبح کیا ہے تو پھر ان کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر ان کے کھانے میں شراب ہے یا نجس چیزیں ہیں پھر نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کھانا ان کا درست ہے تو ان کا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم ان سے شادی کرنا چاہو اور کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آج کل کہ ان کے ساتھ رشتہ طے کرنا، اپنے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ طے کرنا بڑا مشکل ہے، دوسروں کے ساتھ اغیار کے ساتھ رشتہ طے کرنا تو یقیناً بہت زیادہ آزمائش کا باعث ہے۔ لہٰذا کہا اگر لوگوں تمہیں اپنے ایمان کا یقین ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال سکو گے تو کوئی حرج نہیں، شادی کر لو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتا شکاری ہو تو اس کا شکار کیا ہوا حلال بھی مومنوں کے لیے حلال کرتے۔ اگر کتا آپ نے اس کو تعلیم دے رکھی ہے، یہ تعلیم کی قدر کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ جانور جس کو گھر میں رکھنا جائز نہیں، اگر اس کو تعلیم دے دی جائے تو نہ صرف اس کو گھر میں رکھنا جائز ہے بلکہ اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال۔ کتا شکار کر کے لائے اور اس میں سے اس نے خود نہ کھایا ہو اور تم نے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا ہو
وہ چاہے قتل کر کے لے آئے چاہے زندہ لے آئے، اگر زندہ لے آئے تو اس کو ذبح کر لو، اگر قتل کر کے لے آئے اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر اس نے خود کھا لیا ہے یا تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا اس کے ساتھ کوئی اور جانور شامل ہو گیا ہے، پھر اس کا شکار جو ہے وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، حابیل اور قابیل کا۔ صحیح روایات تو معلوم نہیں کیسی ہیں، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ دونوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بعض کہتے ہیں شادی کے اوپر، اللہ عالم، لیکن جھگڑا ہوا، ان کو حکم دیا گیا کہ قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ صحیح ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ دونوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی اور اس نے جو ہے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوسرے نے کہا تم کرنا چاہو تو کرو، میں نہیں کروں گا۔ یہ خون سے ہاتھ رنگنا کوئی اچھا کام نہیں۔ قابیل نے بالآخر جو اس کو قتل کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، جس نے ایک بندے کو قتل کیا، یاد رکھے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ خون سے ہاتھ رنگنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل کے بعد جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے آ رہے ہیں ان سب کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو بھی پہنچے گا، ہر قتل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور سب کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پر بھی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلے وہی قتل کا جرم جو ہے وہ شروع کرنے والا تھا۔ گویا کہ معاشرے میں کوئی بھی آدمی برائی کو شروع کرتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا وبال جو ہے اس کے اوپر بھی ڈالا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی اچھائی کی بات بتلاتا ہے تو لوگ اس کو سن کر اچھے کام شروع کر دیتے ہیں، تو سب کا اجر جو ہے وہ اچھی بات بتلانے والے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے برا عمل کرنے والے کو بھی سب کا گناہ جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔